بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج یوم تکبیر پوری پاکستانی قوم کو، جہاں جہاں پہ پاکستانی پوری دنیا میں بس رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ناظرین یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان کو اور بہت بڑی خوشخبریاں مل گئی ہیں۔ ایسی خوشخبریاں ہیں جو بھارت کے لیے قہر بن کے ٹوٹی ہیں۔ ناظرین، اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں۔ چائنا پاکستان کو کیا دینے جا رہا ہے کہ بھارت جس نے اپنے ہاروپ ڈرون پاکستان کے اوپر برسائے تھے، اب جو ہے وہ ایک بھی ہاروپ ڈرون اڑ ہی نہیں پائے گا۔ اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ آذربائیجان جو ہے اس نے ناظرین پاکستان کے ساتھ بڑا دفاعی معاہدہ کیا ہے، دوستی کا حق ادا کر دیا دونوں ممالک نے۔ اس کی تمام تر تفصیلات آپ جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے جب سے جنگ کے اندر ایک بڑی اور فیصلہ کن کامیابی حاصل کی ہے، اس کے بعد پاکستان کے ہائی آفیشل ڈیلیگیشن نے ان اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ایران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو پاکستان کے جو ہائی آفیشلز ہیں، جس میں پاکستان کی جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، ان کے بعد جو وزیر اعظم ہیں وہ، اور یہ تمام تر جو اعلیٰ حکومتی عہدیداران ہیں یہ وہاں پہ موجود تھے۔ بڑی اہم ترین میٹنگز ہوئی، ترکی میں ملاقات ہوئی، آذربائیجان کے اندر ہوئی، چائنا میں ہوئی۔ تو یہ جو دورہ تھا ناظرین، یہ بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ گیم چینجر، اور بھارت کو یوں کہہ لیجئے کہ تتے توے پہ بٹھانے کے لائق ہے۔ یہ جو دورہ پاکستان کا ہوا بڑا کامیاب دورہ ہے۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ ایسی خبریں ہیں جس نے بھارت کو مزید جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک تو آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ، ترکی اور پاکستان کے تو معاہدے آپ کو پتا ہے کہ کافی بڑے بڑے معاہدے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور مزید چیزیں جو چل رہی ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ غیر معمولی جو ہے وہ چیزیں کرنے جا رہا ہے، جس کی میں نے اشارے آپ کو پچھلے 2-3 دن میں دیے تھے۔ اب جو خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے پاکستان کے ساتھ $4.5 بلین $4.5 ارب کا معاہدہ کیا ہے، جس میں پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کی دوستی اور پاکستان کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ یہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو نگورنو قراباخ کے علاقے کے اندر اور ویسے بھی آذربائیجان کی آزادی میں پاکستان نے کردار ادا کیا، تو انہوں نے کہا جی اس کی وجہ سے پاکستان اس کی آزادی میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب فلسطین آزاد ہوگا تو بھی آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا کیا کردار تھا اس میں۔ اور اس کے ساتھ ہی آذربائیجان نے یہ جو معاہدے کیے ہیں اس میں تو بھارت کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ناظرین اس وقت ہوئی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہونے والی تازہ ترین پیش رفت ہے۔ پاکستان کو J-35 جنگی طیارے وہ ملنے جا رہے ہیں، اور ناظرین J-35 جنگی طیارے جو ہیں اس کے ساتھ جو اور چیزیں آ رہی ہیں وہ بھارت کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تو ناظرین پاکستان کے پاس پہلے ہی جو ان کا جو جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ ناظرین، اس میں جو ہے وہ ان کا جو پہلے ہے وہ پاکستان کے پاس یہ MQ-9 ہے، اور اب جو آ رہا ہے پاکستان کے پاس یہ اس سے بھی زیادہ جدید ترین آپ سمجھ لیجئے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو اس وقت چینی فوج استعمال کر رہی ہے وہ انہوں نے کبھی دنیا میں ایکسپورٹ ہی نہیں کیا، یعنی دنیا میں وہ صرف اور صرف چائنیز فوج استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو دیا جانے والا ہے، اور اس میں اعلان انہوں نے باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مائکرو ویو یعنی کہ ڈرون کلر مائکرو ویو ویپن ہے ناظرین، جو کہ دشمن کے ڈرونز جو ہیں ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ مکمل طور پہ ڈیمیج کر دے گا۔ یہ ایسا مائکرو ویو ویپن ہے جو پاکستان کو ملنے جا رہا ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، میں نے اپنے بلاگ کے اندر کیا تھا ذکر۔ اب جو وہ ہتھیار ہے وہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10,000 کے قریب ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ آؤٹ آف سروس ہو جائیں گے جب پاکستان کی جانب سے اس میں اس کا اٹیک کیا جائے گا دشمن کے اوپر۔ دشمن یہ سوچ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے مقابلے میں تو بھارت نے اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی گراؤنڈ کر دیا تھا، اس کے بعد تو کوئی جہاز ان کا فضا میں اڑا ہی نہیں۔
اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ والی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اب بھارت نے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹرائک کی وہ کی ڈرونز کے ذریعے، جو اسرائیلی ہاروپ ڈرونز ہیں ان کا جس طرح سے پاکستان نے حشر نشر کیا وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے. لیکن بہرحال یہ پاکستانی علاقوں کے اندر پہنچے تو اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی پاکستان یہ جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم آن کرے گا جو مائکرو ویو ہے، تو یہ ان کے ڈرون جو ہیں یہ اپنے ہی اڈوں پہ کھڑے کھڑے آؤٹ آف سروس ہو جائیں گے، بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو پاکستان نے ڈسٹرائے کر دیا ہے چائنا کی اس ٹیکنالوجی کے پاکستان آنے کے بعد. اب اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ جو J-35 ہے اس میں جو ایکسپورٹ ورژن ہے یہ PL-15E، جس کو کبھی انہوں نے پاکستان کو نہیں دیا تھا، یعنی اب پاکستان کو وہ دینے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر موجود ہوں گے. PL-17 بھی موجود ہوں گے جو کہ 400 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر کے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنی بڑی اور اہم ترین ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اور پاکستان کے جو دفاعی سودے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ناظرین کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے 2 سال تک بھی یہ جو پاکستان کو آرڈر ملے ہیں F-17 تھنڈر طیاروں کے، وہ پاکستان ابھی اس کو پورا نہیں کر پائے گا. لیکن پائلٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کو بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ان کے پائلٹس کو ٹرین کیا جائے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. بھارت اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے کہ پاکستان دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو نیول چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہے تو ویسے مطلب کمزور، لیکن ان کا دفاع، یعنی پاکستان کی معیشت کمزور ہے لیکن ان کا دفاع بڑا مضبوط ہے. تو ناظرین دفاع مضبوط ہونا چاہیے، دوسری چیزیں جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے اور اب انشاءاللہ وہ بھی مضبوطی کی جانب بڑھے گی. ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ناظرین کہ آج جو ہے وہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں ان ہمارے تمام لیڈرز کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کردار ادا کیا، جس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام کے جو بانی ہیں ذوالفقار بھٹو شہید، انہوں نے جو بڑا سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور ناظرین اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو بعد میں بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ایٹمی پروگرام کو روکا نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور اب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آئی گوٹ ریممبر کہ 28 مئی کو جب 3 بجے کا ٹائم تھا، بڑی شدید گرمی تھی، اب میں اس وقت لاہور میں تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس وقت جو دوپہر کو اخبار آتا تھا اس کے اندر ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ آئی کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور سجدہ ریز ہو گئے ہم کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ صلاحیت دی ہے. اور اس کے بعد ناظرین وہی بھارت جو کہا کرتا تھا کہ اب پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہم ڈیزائن کیا کریں گے، جو فوجی جو ہے وہ پاکستانی فوجیوں پہ آواز کسا کرتے تھے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں جو میاں نواز شریف صاحب ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بہت بولڈ فیصلہ تھا، چاہے وہ جو بھی تھے معاملات، لیکن اس میں ایک بڑا فیصلہ حکومت نے کیا. اور جو سائنسدان ہیں ہمارے ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم، اور اس کے بعد جو اس وقت موجودہ سائنسدان ہے میزائل ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر سمر مبارک بند ہے، اور دیگر جو جتنی بھی ٹیم ہے، ایک ٹیکنیشین سے لے کر چھوٹا چھوٹا کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ناظرین، ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں پوری قوم کی جانب سے کہ جنہوں نے پاکستان کا وقار بلند رکھا. اور وہ گمنام ہیروز جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، بہت سارے ایسے ہیں جو تاریک راستوں میں مارے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ سوائے ان کے اہل خانہ کے کہ وہ کیا کیا مشن انجام دے رہے تھے. لیکن ناظرین امریکہ جیسے ملک کے بالکل نیچے، یعنی اس نے پاکستان کے اوپر تمام تر نظر بھی رکھی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کے اوپر جتنا جو ہے وہ فوکس کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو بھی موسٹ ریسنٹ جو ایونٹ ہوا ہے، جو وار ہوئی ہے، اس میں دشمن کے پرخچے اڑائے اور ابھی تک اس کے شاک ویوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ فرانس جو ہے انہیں کہہ رہے کہ ہم نے جو تمہیں طیارے دیے ہیں ان کی انسپیکشن کرواؤ، اور بھارت نہیں کروا رہا. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 3 رافیل طیارے ہم نے مار گرائے ہیں، یہ تعداد اس سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے یہ انسپیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جب حقائق سامنے آئیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب پاکستان نے کیا کیا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.